بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک مشہور رسالہ ہے، اجتماعی قربانی میں ہونے والی غلطیوں کا ایک عمومی جائزہ۔ حضرت نے اس رسالے میں بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس میں سے ایک غلطی آپ حضرات کے سامنے آج کے کلپ میں پیش کی جائے گی۔ حضرت نے لکھا ہے، اوپر بہت ساری وجوہات کو حضرت نے ذکر کیا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد حضرت نے لکھا ہے وزن میں بے احتیاطی۔ اوپر بیان کردہ صورت کے برعکس جہاں بنیادی ہی وزن کو بنایا جاتا ہے، یہ خبریں بھی عام ہیں کہ وزن کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دی جاتی، بلکہ حصے داروں کے درمیان اندازے سے گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ شرعاً یہ طریقہ بھی درست نہیں، کیونکہ گوشت اموال ربویہ میں سے ہے، یعنی اس میں ربا کے احکامات جاری ہوتے ہیں، لہٰذا ہر شریک کو برابر وزن ملنا چاہیے۔ اس کا تفصیلی طریقہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ غرض وزن کے معاملے میں لوگ عموماً افراط و تفریط کا شکار ہے، یا تو وزن کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دی جاتی، یا اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ قربانی کے بجائے گوشت کا حصول ہی اصل مقصد بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد دارالعلوم کراچی جو حضرت کا اپنا ادارہ ہے، وہاں پر اجتماعی قربانی کے انتظام میں گوشت کی تقسیم حصے داروں کے درمیان میں کیسے کی جاتی ہے، اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ گوشت کی بنائی، جیسے ہی کوئی گائے ذبح ہوتی ہے اور اس کا گوشت بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے گوشت پر اسی کے نمبر کی مزید پرچیاں لگا دی جاتی ہیں، تاکہ کسی ایک گائے کا گوشت دوسری گائے سے خلط ملط نہ ہو جائے۔ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ گائے کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہے جس پر اس کے نمبر کی پرچی لگی ہوئی نہ ہو۔ مثلاً گائے نمبر 7 کا گوشت اگر بن رہا ہے تو اس کے پارچے، کلیجی وغیرہ سب پر اسی کے نمبر کی پرچی ہوتی ہے۔ گوشت کا وزن اور اس کی تقسیم، پھر جب گوشت بن جاتا ہے تو اس پورے گوشت کا ایک بار وزن کیا جاتا ہے اور اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اس گوشت کو آپس میں ملا کر اچھی طرح ہلا کر مکس کیا جاتا ہے تاکہ گوشت کی تقسیم میں پورا انصاف ہو سکے۔ یہاں تک کہ بونگ جو گوشت کی ایک عمدہ قسم شمار ہوتی ہے، اس کی بھی عموماً بوٹیاں بنا کر ہر حصے میں رکھی جاتی ہیں۔ پھر کل گوشت کے 7 برابر حصے کر کے ہر حصے کا الگ الگ وزن کیا جاتا ہے تاکہ کمی بیشی نہ ہو، ورنہ ربا لازم آئے گا جو حرام ہے۔ نیز یہاں بھی اس وزن کو لکھا جاتا ہے تاکہ ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے، اور اگر کوئی بالفرض معلومات کرنا چاہے کہ میرا جس گائے میں حصہ تھا اس کا کل وزن کتنا تھا تو اس کو بتایا جا سکے۔ گوشت کے وزن میں پائے، سری، زبان اور مغز کو شامل نہیں کیا جاتا، اور شرعاً ان چیزوں کو گوشت کے وزن میں شامل کرنا ضروری بھی نہیں، لیکن کیونکہ بہرحال یہ چیزیں بھی حصے داروں کی ملکیت ہیں، لہٰذا ان کی تقسیم اس طرح کی جاتی ہے کہ 4 حصے داروں کو تو الگ الگ 4 پائے دے دیے جاتے ہیں، باقی 3 حصوں میں سے ایک میں زبان، دوسرے میں مغز اور تیسرے میں سری رکھ دی جاتی ہے۔ اس طرح تقسیم کرنے میں احتیاط بھی زیادہ ہے اور ربا کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت نے گوشت کی تقسیم کا آسان حل بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔